روح اردو۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق خود آگاہی کے آداب سکھا دیتا ہے تو غلاموں پر شہنشاہی کے راز کھل جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شعر میں عشق اور خودی کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح غلام قوم اپنی خودی کو بیدار کر کے اور جذبہ عشق اختیار کر کے حکمرانی تک پہنچ سکتی ہے۔ اقبال چونکہ مفکر ہیں اور مفکر بھی اسلام کے ہیں، اس لیے ان کا ہر نظریہ امت مسلمہ کے لیے سود مند، باکمال اور لازوال ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق کے معنی وہ نہیں جیسے برصغیر کے دیگر شعراء کے نزدیک مراد لیے جاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک عشق وہ لافانی قوت ہے جو کسی کو آگے ہی آگے بڑھنے کی طاقت عطا کرتی چلی جاتی ہے، یعنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ اقبال کے نزدیک عشق ہے۔ کسی اعلیٰ عرفہ نصب و لین کا حصول اقبال کے نزدیک عشق ہے۔ اقبال کے قریب ایسی لگن، تڑپ اور جوش عمل عشق ہے کہ جس کی بنا پر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ عاشق لوگ تو پہاڑوں کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے سمندر راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ لوگ مہر و ماہ کو بھی تسخیر کر لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق ہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو معرفت ذات سے آشنا کرتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ غلاموں کو بھی اگر حقیقت کا ادراک ہو جائے تو وہ شہنشاہی کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ غلاموں میں وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے جو انہیں غلامی کی زنجیروں سے دور رہنے پر اکساتا ہے، آزادی کو ان کی نظر میں خوشنما زندگی کے طور پہ یہ جذبہ دکھاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک جب انسان خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنی خودی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا وقوف حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ جناب امیر حضرت علی کا فرمان ہے۔ اس مادی دنیا میں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو پھر وہ بندہ خودی کا پیکر بن جاتا ہے اور تقدیر اس کے تابع ہو جاتی ہے اور وہ تسخیر ذات کے بعد تسخیر کائنات کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی خود شناسی، خدا شناسی اور خدا شناسی کائنات شناسی کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر ایسے میں انسان مرد مومن کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق سے جب آدمی اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو وہ انقلاب کا پیکر بن جاتا ہے، جس سے غلاموں کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزاد پیدا کیے گئے تھے، لہٰذا انہیں کسی انسان کی غلامی قبول نہیں۔ وہ محنت اور قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آخر کار اتنی بڑی قوت بن جاتا ہے کہ اس کے سیل بے پناہ کے آگے ظالموں کے تخت و تاج
خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ غلاموں کا یہ ہجوم بادشاہوں سے تخت و تاج چھین لیتا ہے یا انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالتا ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ آہ سحر گاہی صبحوں کے وقت اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، گریہ زاری کرنا۔ خواجہ فرید الدین عطار، مولانا جلال الدین رومی، علامہ فخر الدین رازی اور امام غزالی جیسے صوفیاء اور دانشوروں کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ تنہا علم زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے انقلابی سوچ اور عمل درکار ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ معرفت الہی سے ہی ممکن ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کو بھی عظمت، بزرگی اور بڑائی حاصل ہوئی، وہ سبھی تائید الہی سے ملی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے ملی، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ملی۔ تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے فکر و فلسفہ اور شعر و ادب میں اپنا آپ منوایا، ان شخصیات میں خواجہ فرید الدین عطار جو فارسی کے عظیم شاعر اور دنیائے تصوف کی معتبر ہستی ہیں، جلال الدین رومی جو دنیا کی اہم تصانیف مثنوی معنوی کے خالق، شیخ فخر الدین رازی جو تفسیر، فلسفہ اور منطق کے نامور عالم اور فاضل تھے، اور امام غزالی جو فلسفہ کے ماہر اور کیمیائے سعادت، احیاء العلوم اور کئی ایک کتب کے مصنف ہیں۔ ان سب لوگوں نے اگر دنیائے علم و فلسفہ اور شعر و ادب میں مقام پایا ہے تو اس کی وجہ ان کی بوقت تہجد اللہ کے حضور گریہ زاری اور اشک باری ہے۔ ایک مسلمان کی دین و دنیا میں سرخ روئی و کامرانی کا راز ہی خدا سے محبت اور نبی کی سیرت کی اطاعت ہے۔ اقبال نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے علم و دانش کے حصول اور علم و دانش کے فروغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ دینی محاذ پر بھی بے پناہ کام کیا اور ذاتی لحاظ سے بھی ریاضت اور عبادت کو اپنا شعار بنایا۔ صوم و صلات کی پابندی اور دیگر شعائر اسلامی کا عملی ادب و احترام ان لوگوں کا شیوا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے راتوں کے چین کی پرواہ نہ کی، شب و روز خاص کر رات کے پچھلے پہر خدا سے لو لگائی اور رو رو کر اپنی اور قوم و ملت کی کامیابی کی دعا کرتی رہیں۔ ان ہستیوں کی دعائیں ہی ان کے کام آئیں۔ معرفت الہی سے جب یہ لوگ آشنا ہو گئے تو پھر جہان ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ یہی وہ عمل ہے جس کی اقبال بار بار تلقین کرتے ہیں۔ انسان اپنے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر دنیا کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ جس طرح چاہتے ہیں دنیا ان کے تابع ہو کر چلنے لگتی ہے۔ اقبال اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے صبحوں کی عبادت کو اہم سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان تہجد کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر فریاد کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے گا۔ اقبال کے زمانے میں مسلمان غفلت میں تھے، اسی لیے اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں، کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔
اقبال کے نزدیک تو یہ آہ سحرگاہی اتنی اہم ہے کہ وہ جوانوں کے لیے اس کی باقاعدہ دعا مانگتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ اقبال نے ایک شعر میں اپنی عظمت و بڑائی کا راز بھی اسی صبح خیزی کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ صبح اٹھنا اور اللہ کے حضور اشک بار اور سجدہ ریز ہونا نہایت کارآمد اور مفید ہے۔ اقبال کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اور یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید مایوس کو کہتے ہیں، رہبر فرزانہ عقل مند رہنما، کم کوش کم محنت کرنے والا، راہی مسافر کو کہا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے قوم کے عقل مند باشعور رہبر اور رہنماؤ، بے شک تمہارے لوگ بے عمل اور تن آسان ہیں، اگرچہ ان میں پہلی سی جفا کشی نہیں رہی، لیکن ان میں ذوق عمل کی صلاحیت بہرحال موجود ہیں، ان میں ایک ذوق اور شوق منزل کے حصول کا بہرحال باقی ہے، اگرچہ ان کی کوششوں میں وہ توانائی باقی نہیں کہ جس توانائی سے منزل کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اقبال مصور پاکستان تھے، انہوں نے حالات کو بھانپا اور اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بابائے قوم برصغیر کے مسلمانوں کے عدم تعاون اور اپنے نظریات کے مخالف لوگوں سے تنگ آ کر مایوس اور بد دل ہو کر لندن میں جا کر قیام پذیر ہو گئے ہیں، اس پر اقبال کو خیال آیا کہ وہ کیوں نہ قائد اعظم کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنی قوم میں مسلم کی صلاحیتوں سے آگاہ کریں۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب قائد اعظم قوم کے رویے سے مایوس ہو کر لندن میں قیام پذیر ہو گئے تو اقبال نے ہی ان کو قائل کیا تھا کہ اگرچہ قوم برصغیر کی امت مسلمہ باشعور نہیں، سیاسی حقائق کا ادراک نہیں رکھتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی قیادت کرنے والا بھی کوئی مخلص رہبر اور رہنما نہیں، تو ان کے رویے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بجا ہے کہ اس قوم کی کوششیں نامکمل ہیں، لیکن یہ قوم بے ذوق نہیں۔ مطلب یہ کہ غافل اور سست تو ہے یہ قوم، مگر اپنی منزل پانے کا جذبہ اور شوق ضرور رکھتی ہے، بس ذرا اس کو آمادہ منزل کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کو نہ صرف مسلمانوں سے محبت تھی بلکہ وہ ان کی قدر بھی کرتے تھے، مسلمانوں کی نفسیات سے بھی آگاہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ منزل ان کے سامنے ہے اور وہ اسے حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان پر سستی اور کاہلی غالب ہے، بس ذرا انہیں جھنجھوڑنے کی حاجت ہے۔ جیسے ہلکی پھلکی محمیز لگانے اور چابک دکھانے سے سواری بھاگنے لگتی ہے، یہ بھی اسی طرح دل بڑھانے اور حوصلہ دینے سے چلنے لگیں گے۔ لہٰذا محترم قائد، آپ اپنی رہنمائی جاری رکھیں، یقیناً یہ آپ کی پیروی میں چل پڑیں گے اور آخر کار منزل ان کے قدم چومیں گی۔ اقبال نے اس شعر میں بتایا ہے کہ یہ مسلمان قوم نیت کی بری نہیں ہے، انہیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔
پھر دیکھنا یہ کس طرح آپ کے ساتھ دوڑتی ہے اور اپنی منزل مقصود کو حاصل کر کے دم لیتی ہے۔ یہ اہل ایمان کی جماعت ہے جو کفر و باطل کا صفایا کر سکتی ہے۔ یہ قوم یقیناً ظلم و تشدد اور غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دے گی۔ چوتھے شعر میں اقبال کہتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی علامتی لفظ ہے، استعارے کا لفظ ہے، مراد ہے مرد مسلمان۔ لفظی طور پہ مطلب ہے وہ پرندہ جس کا ذات الہی کے مقام سے تعلق ہے، جس کا لاہوت کے مقام سے تعلق ہے۔ کوتاہی رکاوٹ، کمی اور کمزوری کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے تو موت بہتر ہے جس سے تیری پرواز میں کوتاہی آئے، کمی آئے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ یہ شعر اقبال کا بہت معروف شعر ہے۔ اس شعر میں اقبال نے علامتی حوالے سے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس رزق سے موت بہتر ہے جو عملی جد و جہد کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ایسا رزق جو مانگ کر حاصل کیا جائے اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے۔ عمدہ اور پاکیزہ رزق وہ ہے جو ہاتھ سے کمایا جائے، جو سخت محنت کے بعد حاصل کیا جائے، اس میں کسی دوسرے کی مدد اور عنایت کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس شعر میں اقبال نے اپنے نقطہ نظر کو بڑے عالمانہ اور حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے اندر عقابی روح بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح شاہین شکار کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، مسلمان بھی اپنا رزق ایسے ہی تلاش کریں۔ جب ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ان کے آگے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ اقبال نے ہی کہا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال شاہین کی خصوصیات سے متاثر تھے۔ شاہین کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی پرواز ہوتی ہے۔ بہت اونچا اڑتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، مردہ گوشت نہیں کھاتا، فضا میں ہی پرندوں کو شکار کر کے اپنے رزق کا اہتمام اور بندوبست کرتا ہے۔ خوددار ہے، کسی کا چھوڑا ہوا گوشت نہیں کھاتا۔ شاہین کی یہ ساری خوبیاں اقبال ایک مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اقبال نے طائر لاہوتی کا استعارہ استعمال کیا مرد مومن کے لیے۔ پانچویں شعر میں اقبال کہتے ہیں، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ دارا ایران کا بادشاہ، سکندر اعظم یونان کا حکمران جس کی سلطنت نصف دنیا پر پھیلی ہوئی تھی۔ مرد فقیر سے مراد ہے درویش انسان۔ مرد فقیر سے مراد ہے درویش انسان۔ بوئے اسد اللہ مراد ہے حضرت علی کی صفات، ان جیسی خوب بو، ان جیسا شیوہ زندگی، حضرت علی جیسا وتیرہ زندگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ مرد فقیر، درویش، دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے بہتر اور بلند تر ہیں، جو اپنی فقیری میں حضرت علی جیسا کردار رکھتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال نے فقر اور فقیری کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ وہ فقیر منش، وہ درویش منش انسان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہوں سے بہتر اور برتر ہے جس میں حضرت علی جیسے اوصاف ہوں۔ گویا فقیری ہر بادشاہت اور تاج و تخت سے افضل اور برتر ہے۔ بادشاہوں کی حکومت جسم پر ہوتی ہے لیکن اللہ کے بندے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہے
وہ قیصری کیا ہے۔ جناب امیر المومنین ایک درویش صفت انسان تھے۔ وہ سچ مچ کے فقیر تھے، سادہ لباس پہنتے، سوکھی روٹی پر گزارا کرتے اور سادہ زندگی گزارتے۔ دختر رسول کے ساتھ شادی کے وقت بھی ان کے پاس چند چیزیں اور ایک ذرہ تھی جنہیں بیچ کر گویا دختر رسول کا جہیز بنایا گیا۔ حضرت علی جتنے کمزور تھے اتنے طاقتور بھی تھے۔ جب رسول اکرم نے تبلیغ کا ساتھ دینے کی خاندان والوں سے گزارش کی تو سب سے پہلے جناب امیر نے لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 9 سال تھی، جس پر لوگ حیران رہ گئے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ آگے چل کر اپنی فقیری و درویشی کی وجہ سے یہی بچہ حیدر کرار، خیبر شکن اور داماد رسول بن کے دنیا میں چمکا۔ آج بھی ان کا نام سن کر اسلام دشمن قوتوں کے دل دہل کر رہ جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد درویش میں بوئے اسد اللہی یعنی اللہ کے شیر جناب امیر المومنین حضرت علی کسی صفت یعنی کردار و عمل اور فقر و درویشی ہو تو وہ دارا و سکندر سے بہتر ہے۔ دارا اور سکندر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے عظیم بادشاہ تھے جن کی دھاک عالم پر تھی۔ دارا قدیم ایرانی بادشاہ جسے سکندر یونانی نے میدان اربیلا پر شکست فاش دی، سکندر روم کی ریاست مقدونیہ کا حکمران ہے۔ سکندر روم کی ریاست مقدونیہ کا حکمران ہے جس نے ہندوستان میں راجہ پورس کو شکست دی اور اربیلا کے میدان میں دارا کو شکست دے کر اس کی ایرانی سلطنت کو ختم کر دیا۔ یہ ارسطو کا شاگرد تھا۔ شاعر نے ایسے بڑے حکمرانوں سے افضل اس مرد فقیر کو قرار دیا ہے جو حضرت علی کی طرح فقر و فاقہ اور ایمان کا پیکر ہے مگر طاقت و عزت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ چھٹے شعر میں اقبال کہتے ہیں، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین دستور کو کہا جاتا ہے، قاعدہ اور ضابطہ کو کہا جاتا ہے۔ جواں مرداں بہادر آدمی، جواں مرد کی جمع ہے۔ بے باکی بے پرواہی، روباہی لومڑی جیسی مکاری، روباہ لومڑی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جواں مردوں کا اصول حق گوئی و بے باکی ہے کہ اللہ کے یہ شعر لومڑی کی طرح بزدل نہیں ہوتے، لومڑی کی طرح عیارانہ اور مکارانہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتے۔ اقبال نے اس شعر میں اسلام کی ایک اہم ترین صفت حق گوئی اور بے باکی کا تذکرہ کیا ہے جسے افضل جہاد بھی قرار دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ بہادروں کا اصول سچ اور بے خوفی ہے۔ یہ اللہ کے شعر ہوتے ہیں جو لومڑی کی طرح خوش آمدی اور مکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ حق گوئی کے بدلے میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی اپنا پرایا ناراض ہے یا دشمن بن گیا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ جواں مردوں کے مقابلے میں اقبال نے کہا ہے کہ لومڑی بزدل بھی ہے اور مکار بھی، پھر یہ خوشامد کی عادی ہوتی ہے، نت نئے مکر و فریب کا سہارا لے کر جان بچا لیتی ہے۔ لومڑی کی یہ عادت سچے لوگوں کو نہیں بھاتی، اس لیے جواں مرد لوگ ہمیشہ حق گوئی اور سچ کا راستہ اپناتے ہیں۔